تین آیات تھیں. آیات کو اگر پہلی آیت لے لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. تو اس آیت میں رب تعالیٰ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگو ہر حالت میں میرا شکر کرنا ہے، ناشکری سے دور رہنا ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بندوں پر انعام فرمایا ہے، بہت سارے طریقوں سے انعام فرمایا ہے. رسول بھیج کر رب تعالیٰ نے انسانیت پر انعام فرمایا ہے، ہدایت کی توفیق دے کر رب تعالیٰ نے انسانیت پر انعام فرمایا ہے. اس لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے. رب تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو شوق اور محبت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نعمتوں کا انکار کرنا، رسولوں کی نافرمانی اور غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری سے منع کیا جا رہا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوران تقریر لوگوں کی توجہ کیسے حاصل کریں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ خطباء کے لیے، مقررین کے لیے. ہم تقریر کے لیے جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جمعے کے لیے ہم بیٹھ گئے، خطاب کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. لوگ کوئی نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کھڑکیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پنکھے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے. تو کون سا ایسا کام کریں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں، متوجہ ہوں، غور سے ہماری بات کو سنیں؟ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کریں؟ جی معزز علماء کرام، تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اصول نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتابیں رکھیں. جس کتاب سے آپ نے تیاری کی ہے، جس حدیث کی کتاب سے تیاری کی ہے، اس کتاب کو اپنے ساتھ ممبر پر رکھیں، سٹیج پر رکھیں، اس میں سے نشان لگائیں، اور نشان لگا کر اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں. جب وہ بات کرنے کا وہاں موقع ملے، جیسے ہی اس حدیث کا نمبر آئے، وہ کتاب بھی ساتھ میں دکھائیں لوگوں کو. اس سے یقین پختہ ہوگا اور لوگوں کی توجہ بھی آپ کی طرف ہوگی. جی نمبر 2، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے جو شک ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا. جو آپ بات کر رہے ہوں گے اس بات کے اندر بھی پختگی آ جائے گی کہ یہ مستند بات کر رہا ہے، ایسے قصہ کہانی نہیں سنا رہا. کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، اور کتاب سے باقاعدہ ریفرنس دے کر، حدیث نمبر بتا کے، آیت نمبر کے ساتھ، اگر تفسیر کی کتاب ہے تو اس کا حوالہ دے رہا ہے. تو اس سے لوگوں کا شک دور ہوگا. جی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کا دوسرا طریقہ سوالیہ انداز سے گفتگو کریں. لوگوں سے سوال کر دیں. جب آپ دیکھیں کہ میں نے تقریر شروع کی ہے، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو میری طرف توجہ نہیں ہے، تو آپ سوال کر دیں. جو موضوع ہے اسی متعلق لوگوں سے ایک وہ کہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. کیا آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے اس کا معنی؟ اب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، خود بخود متوجہ ہو جائیں گے کہ آپ نے ان سے سوال کر دیا. کیا آپ سب کو صراط مستقیم کا معنی معلوم ہے؟ بتائیے. نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے، میں وضاحت کرتا ہوں. اب سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان سے سوال کر دیں. جس ٹاپک پر آپ نے تقریر تیار کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس شخص کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے اور بنایا ہے؟ اب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے توجہ حاصل. جی توجہ، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے اندر واقعہ شامل کر دیں. واقعہ لیکن مستند ہونا چاہیے، ایسے گھسا پیٹا نہ ہو، کسی تھرڈ کلاس اخبار یا کسی رسالے کا نہ ہو. معتبر واقعہ ہو، مستند ہو، اتھینٹک ہو، جس کی سند ہو. وہ حدیث پاک کے اندر بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. اپنے موضوع سے مطابق آپ ایک اچھا سا واقعہ لے آئیں اور اسے بیان کرنا شروع کر دیں. لوگوں کی توجہ خود بخود آپ کی طرف ہو جائے گی.
اس لیے کہ لوگ قصے کہانیاں بڑے غور سے سنتے ہیں. جس طرح وہ پرانے زمانے میں دادیاں اور نانیاں کہانیاں سنایا کرتی تھی نا، تو وہ بیٹھ کے سنتے تھے غور کے ساتھ. تو لوگوں کی وہی عادت ہے قصے کہانی سننے کی. تو توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ سٹوری شروع کریں، لوگ بخود ایک دفعہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ ایسے ہی آپ بات شروع کریں گے تو خود بخود لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جی اگلا طریقہ نمبر 5 لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلا اپنی بات سمجھا رہے ہیں، نماز کی اہمیت پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہے. آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ترجمے پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو آپ مثال دے کر سمجھائیں. اپنی بات کو مثال کے ساتھ سمجھائیں گے، لوگ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا. جس طرح نماز کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے سوال بھی کیا، سوالیہ انداز سوال بھی کیا اور مثال بھی دی. پوچھا صحابہ کرام سے، کیا بتاؤ اے صحابی، میرے صحابہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل باقی رہے گا؟ سب صحابہ کرام نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ، نہیں رہے گا، اس کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جس طرح نہر میں نہانے والا پاک صاف ہو جاتا ہے، تو 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے کہ 5 وقتی نماز پڑھنے والا انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ درختوں کے پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کے موسم میں درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایسے ہلایا تو پتے زمین پر گرنے لگے. تو ساتھ جو صحابی تھے ان سے عرض کی کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے مثال دے کر اسے کہا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پتے، اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں زمین پر جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. تو مثال کے ذریعے بات سمجھانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو لوگوں کی توجہ لینی ہو تو جہاں آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک مثال ایڈ کریں. مثال آپ ضروری نہیں کہ حدیث پاک سے ہی دیں، میں نے 2 حدیث پاک سے آپ کو مثالیں عرض کر دیں، تو آپ اپنے تجربات کے ساتھ مثال دے سکتے ہیں. اب اگلی گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ بالکل سمم بکمن بن کر نہ رہیں، گونگے نہ بنیں، خدا کے لیے بولنا شروع کریں. اگر آپ کے پاس، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسجد نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی سٹیج نہیں ہے، تو خدا را آپ کے پاس فیس بک تو ہے نا، فیس بک پہ سب کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو آپ ایک ویڈیو بنائیں، روزانہ کی 1-2 آیتیں لیں، ان کا ترجمہ کریں، تشریح کریں اور اس کو فیس بک پہ چڑھا دیں. لوگ دیکھیں گے، فیس بک پہ چڑھا دیں. آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ چینل بنانا کون سا مشکل ہے، چینل بنائیں اور روزانہ کی ایک ویڈیو چڑھاتے رہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس چیز سے بے غرض ہو کر اپنی مشق تو جاری رکھیں. بولنا شروع کریں گے تو بولنا آئے گا. اور یہ بات بھی آپ پلے باندھ لیں، اس کو بات کو بھی لکھ لیں کہ خطابت ایک ہنر ہے، علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پوری کی پوری لائبریریاں پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں علم کا، لیکن گفتگو کا ملکہ نہیں ہے، بات اپنی سمجھا نہیں سکتے، لوگوں تک اپنی بات کا ابلاغ کرنا نہیں آتا، الفاظ نہیں ہوتے، مطالعہ ان کا کثیر ہوتا ہے. تو گفتگو کرنا ایک فن ہے اور یہ گفتگو کرنے سے آتا ہے. آج 5واں لیکچر ہے اور ابتداءً آپ کو بہت سارے اصول میں بتا چکا ہوں، خطبہ کس طرح تیار کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں. اور کل میں نے 2-3 مثالیں دیں آپ لوگوں کو کہ سنت تکرار مفید اور مترادف الفاظ، تو 3 مثالیں دیں. ایک میں نے گفتگو کے اندر دی، پھر میں نے 2 مثالیں لکھ کر دیں. لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا سمجھ لیجئے کہ 7واں طریقہ، لطیفہ سنا دیتے ہیں. بعض مقررین جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہیں، جلسہ لمبا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کئی خطبہ تقریر کر کے جا چکے ہیں، آپ کا جب نمبر آیا ہے، آپ کی باری پر لوگ اکتاہٹ کا شکار ہیں، توجہ نہیں دے رہے، تو لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ لوگوں کو لطیفہ سنا دیں، ایسا لطیفہ جس کے اندر ایک لوگوں کے لیے کوئی
इस्लाही पैगाम हो और एक अच्छा मैसेज हो, पॉजिटिव मैसेज वाला एक लतीफ़ा सा सुना दें, तो इससे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। जी, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए एक और तरीका है, और ये तरीका नंबर 8 हो जाएगा हमारा, कि लोगों को कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तकरीर के शुरू में। अब लोग कोई सलाम का जवाब देगा, कोई नहीं देगा, कोई ऐसा जवाब में, तो फिर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैंने आपको सलाम किया है, सलाम का जवाब दीजिए सारे मिलकर। फिर सारे सलाम का जवाब देंगे आपकी तरफ मुतवज्जो। फिर हदीस बयान कर देंगे, सलाम का जवाब देना सुन्नत है, और सलाम करना सुन्नत है, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। सब कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अब बयान कर दें कि सलाम करने वाले को इतना सवाब मिलता है, और जो सलाम का जवाब देता है उसको कितना सवाब मिलता है। जो अस्सलामु अलैकुम कहता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है उसको 20, जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह जवाब देने वाला भी जिस तरह सलाम का जवाब अच्छे तरीके से देगा, उसका सलाम का जवाब उसको ज़्यादा नेकियां और सवाब मिलेगा। तो ये लोगों को तवज्जो हासिल करने के लिए ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए आप एक और तरीका भी है, वो ये कि आप तकरीर शुरू करने से पहले अपने मौजू के बारे में लोगों को बताएं कि मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू बयान करना चाहता हूँ जिसकी हिफाजियत बहुत ज़्यादा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस मौजू को सुनकर, इस तकरीर को सुनकर आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप बहुत देर तक इस तकरीर का फ़ायदा महसूस करेंगे, याद रखेंगे मेरी इस गुफ्तगू को, दिनों तक आप अब याद रखेंगे। तो इससे भी लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी।